موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت اور ان کا مرتبہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت اور ان کا مرتبہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. میرے بھائیو، صحابی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. صحابی کا لفظ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے خاص ہے. صحابہ کرام کی مقدس جماعت اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ازل سے لے کر ابد تک پیدا ہونے والی تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہے. صحابہ دین کے محافظ اور ہم تک دین کو منتقل کرنے والے، قرآن کے اولین داعی، حدیث رسول کے نگہبان ہیں، جو دل کے سچے، بات کے پکے، علم کے دریا اور عمل کے پیکر تھے، جن کی شان و مقام کے لیے یہ بات کافی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری ملی اور تمام صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سند بھیجا گیا اور قیامت تک کے آنے والے تمام افراد کے لیے ان کے ایمان کو عین ایمان قرار دیا گیا. بلا شبہ یہ عظمت اور فضیلت صرف صحابہ کرام ہی کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی مغفرت، جنت، اپنی رضا کی ضمانت دی ہے. بہت سی قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شاہد ہیں. اللہ نے فرمایا، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں پیش قدمی کی، نیز وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم کامیابی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 100. رب العالمین نے صحابہ کے ذکر میں فرمایا، ان ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے. سورہ فتح آیت نمبر 29. اللہ نے فرمایا، لیکن رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے، اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، انہی کے لیے بھلائی ہے اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 88 سے 89. سنت میں صحابہ کرام کے بہت سے فضائل وارد ہیں. اور میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، کون سے لوگ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے زمانے کے لوگ، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے. رواہ مسلم. صحابہ کرام کے بعد آنے والا کوئی بھی متقی سے متقی اور نیک آدمی صحابہ کرام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے مد یا آدھے مد جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. رواہ مسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابی، اور مجھ پر ایمان لایا. رواہ طبرانی. صحابہ کرام کا وجود امت محمدیہ کے لیے فتنوں سے بچاؤ کا باعث تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں. جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کو وہ چیز آ لے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آسمان پھٹ جائے گا. اور میں فتنوں سے امن کا باعث ہوں اپنے اصحاب کے لیے. جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو صحابہ کو وہ چیز آ لے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی ارتداد، باہمی اختلافات اور دیگر فتنے. اور میرے صحابہ میری امت کے لیے فتنوں سے امن کا باعث ہیں. جب میرے اصحاب بھی رخصت ہو جائیں گے تو میری امت کو وہ چیز آ لے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی فسادات، شرک و بدعات اور منکرات وغیرہ. رواہ مسلم. سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں ہے، فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کسی صحابی کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوے میں شریک ہونا جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہوا ہو تمہارے سارے اعمال سے افضل ہے، خاتم نوح علیہ السلام کے برابر عمر دی گئی ہو. رواہ احمد. ان احادیث سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت و مرتبہ اسلام میں مسلم ہے. لہذا ہر بندہ مسلم صحابی سے محبت کرے، ہر صحابی سے محبت کرے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے اور ذریعہ نجات بھی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آدمی نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت. آپ نے فرمایا، قیامت کے روز تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسلام لانے کے بعد ہمیں اتنی خوشی کسی اور بات سے نہیں ہوئی جتنی خوشی آپ کی اس ارشاد سے ہوئی کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. انس کہتے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے روز ان کے ساتھ رہوں گا گرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے. رواہ مسلم. واضح رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی میں نجات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی،
تمام فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، رواہ ترمذی۔ دوستو، تمام صحابہ کرام جن کی تعداد لاکھ سے زیادہ ہے، ان سے بلا استثناء محبت کرنا ہمارا دین و ایمان ہے۔ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، نہ ان میں سے کسی ایک کی محبت میں حد سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ ہی ان میں سے کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ جو ان سے بغض رکھے یا ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ نہ کرے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم ان تمام صحابہ کا تذکرہ خیر کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ ان صحابہ سے محبت ہمارا دین، ہمارا ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض کفر و نفاق اور سرکشی ہے۔ عقیدہ طحاویہ صحابہ کرام کی عظیم المرتبہ جماعت میں سے کسی بھی ایک صحابی سے متعلق زبان تو دور، ذہن و دماغ میں بھی کسی قسم کی کجی یا ٹیڑھ پن آئے تو آدمی کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا جو کوئی نبی کے کسی ایک صحابی سے بغض رکھے یا اس کے دل میں ان کے لیے کھوٹ ہو تو ایسے شخص کے لیے مسلمانوں کے مال فہ میں کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ مسلمانوں کے زمرے میں باقی نہیں رہ جاتا۔ تفسیر قرطبی سورہ حشر آیت نمبر 10 کی تفسیر میں امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ کسی ایک صحابی کی برائی کرتا ہے تو سیدھے اس کے اسلام پر ہی سوالیہ نشان لگا دو۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 139۔ مشہور محدث ابو زرع رازی فرماتے ہیں جب تو کسی ایسے شخص کو دیکھے جو کسی صحابی رسول کی تنقیص اور ان پر اعتراض کرتا ہے تو جان لے کہ وہ زندیق یعنی بے دین ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی دین و ایمان ہے، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں گزرا۔ جب اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں سے متعلق قرآن و سنت کی یہی تعلیم ہے تو پھر دونوں محبتوں کو یکجا ہونا چاہیے۔ ہر مومن کے دل میں دونوں کو ساتھ جگہ ملنی چاہیے، دونوں کو ساتھ جگہ ملنی چاہیے، بلکہ یہاں محبت کے باب میں دوئی کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ پوری 1450 سالہ تاریخ میں اہل سنت کے علماء اور عوام کا یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ وہ بیک وقت دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ آل بیت رسول سے محبت کے لیے صحابہ کرام میں سے کسی مخصوص صحابی رسول سے برات کی ضرورت نہیں سمجھتے اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی سے محبت کے لیے آل بیت میں سے کسی سے ناراضگی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ خالص رافضی اصول ہے کہ آل بیت سے عقیدت و محبت کے لیے صحابہ سے برات کو ضروری سمجھا جائے، یا علی رضی اللہ عنہ سے محبت اور ان کی فضیلت کے اظہار کے لیے ابو بکر و عمر یا کسی دیگر صحابی سے برات یا ان کی تنقیص کو ضروری سمجھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی و حال میں علماء اہل سنت میں سے کسی کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ ایک کے نام پر دوسرے کو نشانہ بنایا جائے، کیونکہ خود قرآن و سنت کا یہ حکم نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں تو بیک وقت دونوں سے محبت کا سبق سکھلایا گیا ہے۔ ماضی قریب اور عصر حاضر میں بعض اہل سنت نے تحقیق و تاریخ کے نام پر اور آل رسول سے محبت کا نام لیتے ہوئے اور بذام خیش حدیث رسول پر عمل کے نام پر اہل سنت کے درمیان اس رافضی اصول کو رواج دینا شروع کیا ہے، بلکہ محاذ کھولا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے اظہار کے لیے عثمان غنی یا معاویہ یا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم پر طعن و تشنیع کی جائے، اور اہل سنت کے متفقہ اور مسلمہ اصول پر چل کر جو ان کی موافقت نہ کرے اور امیر معاویہ وغیرہ کے حق میں زبان درازی نہ کرے اس پر ناسبیت کا لیبل لگا دیں۔ یہ روافض کا اصول ہے کہ اہل بیت سے ولا اور محبت کے اظہار کے لیے معاویہ و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے برات کا اظہار کیا جائے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ ماضی میں رفض و تشیع کا آغاز بھی اسی طرز پر ہوا تھا کہ اہل بیت سے محبت کے نام پر صحابہ پر طعن و تشنیع کی گئی۔ عصر حاضر میں ایک بار پھر اسی طرز کہن کو اپنا کر چند کہنا مشق ستمگر اہل سنت کے قلعے میں سیند لگا رہے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر باطل پرست نے اپنے باطل کو حق کے لبادے ہی میں پیش کیا ہے۔ پھر اس کی چند مثالیں پیش کرتے ہوئے روافض تک پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں روافض نے کفر و الحاد اور سادات صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جماعت اور آپ کے مددگاروں پر طعن و تشنیع کو اہل بیت سے محبت، ان سے تعلق اور عقیدت کا لبادہ پہنا کر پیش کیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع سے پرہیز کو ناسبیت کا نام دینا خالص شیعیت اور رافضیت ہے۔ ناسبیت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا نام ہے اور یہ مفروضہ غلط ہے اور خالص رافضی مفروضہ ہے کہ معاویہ سے محبت کرنے والا اہل بیت کا دشمن ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ حب اہل بیت کے نام پر صحابہ پر طعن و تشنیع دراصل خود اہل بیت کے طرز عمل سے انحراف ہے۔ اہل بیت رسول کا معاویہ سمیت تمام صحابہ کے تئیں الفت و محبت کا اور ان کے ساتھ تعاون کا جو موقف اور تاریخی کردار تھا اور صحابہ کرام کے ساتھ احترام اور محبت بلکہ مصاہرت کا جو رشتہ تھا اس کو نہ مان کر اہل بیت سے عقیدت کے نام پر ان صحابہ کو
کو مطعون کرنا دراصل ان آل بیت کے طرز عمل سے انحراف ہے. اسی لیے یہ صرف اصحاب رسول ہی کے نہیں، آل بیت کے بھی دشمن ہیں. اللہ ہم سب کو آل بیت اور تمام صحابہ سے محبت کرنے والا اور ان کی راہ کا راہی بنا ہے، اور ہم سب کا حشر ان کے ساتھ فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.